السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تمام تعریفیں سزاوار ہوں اس خالق کائنات پر جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو ذات قدسی والشیم، صاحب الجود والکرم، تاجدار حرم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اولاد پر، تمام صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، متبعین پر، تمام اولیاء اللہ پر، اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں پر۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستوں، بزرگوں، قرآن مجید کی جو سورت خطبے میں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، یہ قرآن کی دوسری چھوٹی سورت ہے۔ سب سے پہلی چھوٹی سورت تو سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر، اور اس کے بعد دوسری چھوٹی سورت سورہ عصر ہے، والعصر۔ اور اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے اتنے آسان عربی الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ جس سے اس سورت کے تقریباً الفاظ سے انسان جو ہے، جس کی اردو اگر تھوڑی بہت بھی اچھی ہو، وہ معنی جانتا ہے، معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم سالوں سے نماز کے پابند ہیں، اللہ کے فضل اس کے کرم سے، اور یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں نمازوں میں ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن ان صورتوں کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنے میں یہ چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے، مضمون اور اس کے اندر جو گہرائی اللہ نے رکھی ہے، وہ بڑی اونچی گہرائی رکھی ہے۔ اس وجہ سے خصوصاً نماز کے اندر جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کے معانی اور ان کا مطلب، ان کی کچھ تفسیر انسان کے دل و دماغ میں حاضر رہنا چاہیے۔ جس وقت وہ امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑے ہوں اور امام الحمدللہ رب العالمین کہے، تو اس کا مطلب ان کو معلوم ہو۔ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کے معنی، اس کا مطلب، اس کی گہرائی، اس کی گہرائی، یہ ساری چیزیں انسان کے دل و دماغ میں اگر حاضر ہوگی تو پھر نماز پڑھنے میں مزہ آ جائے گا۔ یہ جو سورت سورہ عصر کی تلاوت بندے نے آپ حضرات کے سامنے کی، اس سورت کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان اگر صرف اس سورت پر غور و فکر کرے، پورے قرآن کو چھوڑ کر کے، اس کے معانی پر، اس کی تفسیر پر، اس کے اندر اللہ نے جو احکامات بیان فرمائے، ان احکامات پر صرف غور کرے تو اس کی زندگی سدھارنے کے لیے صرف ایک سورت کافی ہے۔ لیکن ہمارے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے،
علم کسے کہتے ہیں؟ ایک سوال ہے، علم کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر لوگوں کے دلوں میں اس کا جو جواب ہے، علم کہتے ہیں جاننے کو، کسی چیز کو جان لینا، یہ کیا ہے؟ علم ہے۔ حالانکہ علم کہتے ہیں کسی چیز کو جاننے کے بعد اس پر عمل کرنے کو۔ انسان کے پاس کسی چیز کا علم ہو اور اس علم پر کسی چیز کی معلومات ہو اور ان معلومات پر وہ عمل بھی کر رہا ہو تو اسے علم کہتے ہیں، ورنہ اسے معلومات، انفارمیشن کہتے ہیں۔ جس چیز پر انسان عمل نہیں کرتا ہے، علماء اس کو علم نہیں کہتے ہیں، وہ ایک انفارمیشن ہے، یہ بہت ساری معلومات رکھنے والا بندہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ایک عالم بھی اپنے علم پر اگر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ ایک معلوماتی بندہ ہے، اس کے پاس انفارمیشن زیادہ ہے، معلومات زیادہ ہیں، علم زیادہ ہے، ایسے نہیں کہیں گے۔ علم کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ علم اسے عمل پر مجبور کرے، اسے کھڑا کرے۔ تو والعصر، اللہ نے فرمایا زمانے کی قسم، واو یہاں پر قسم کے معنی میں ہے، بعض جگہوں پر واو اور کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، زمانے کی قسم۔ جیسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں واللہ میں نے یہ کام نہیں کیا، واللہ میں نے فلاں وقت میں یہ بات کہی تھی، تو واو اللہ کی قسم کے معنی میں آتا ہے۔ تو واو والعصر، زمانے کی قسم۔ اب یہاں پر اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ قسم تو آدمی اس وقت میں کھاتا ہے جب سامنے والا آدمی اس کی بات پر شک کر رہا ہو، ماننے کے لیے تیار نہ ہو کہ بھی بخدا میں نے تو آپ کو کہا تھا، واللہ میں نے آپ کو وہ رقم دی تھی، واللہ میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا، اس طریقے سے قسم کھاتا ہے نا۔ تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی قسم کھانے کی کہ اللہ نے یہاں پر قسم کھائی؟ بلکہ یہی نہیں، قرآن مجید کے دوسری جگہوں پر بھی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی، والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، والتین والزیتون، یہ ساری اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ لیکن سب سے آخری جو قسم اللہ نے کھائی، علماء نے لکھا وہ والعصر ہے، زمانے کی قسم، یہ قرآن کی سب سے آخری قسم ہے، والعصر، زمانے کی قسم۔ اب اس کا جواب یہ ہے، اللہ رب العزت جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، یعنی کوئی بات انسان ایسے ہی کہہ رہا ہے اور ایک ہے کہ بات انسان کو قسم کے ساتھ کہے، تو بات میں تاکید لانے کے لیے، بات میں زور پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت کہیں کوئی بات تاکید سے کہنا پڑتا ہے یا اس بات میں اللہ رب العزت کو زور ڈال کے کہنا پڑتا ہے، تو وہاں پر اللہ رب العزت قسم کھاتا ہے۔ یہ پہلا جواب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ قسم جہاں بھی اللہ جس چیز کی کھاتا ہے وہ بات کے مضمون کی دلیل ہو۔ مثال کے طور پر کیا ہے؟ پہلے اس صورت کا ترجمہ دیکھیں، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے، سوائے وہ انسان جو لوگ ایمان لے کر کے آئے، وعملوا، اور اعمال کیے، کون سے؟ الصالحات، نیک اعمال کیے، وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے رہے، ایک دوسرے کو، تواصا ایک دوسرے کو آتا ہے، جیسے تعاون بھی آپ حضرات تعاون کریں، یعنی وہ ان کی مدد کرے گا، وہ ان کی مدد کرے گا، تواصو، ایک دوسرے کو آپس میں حق کی کیا کرتے ہیں؟ وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو آپس میں صبر کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ اب چار چیزیں اللہ نے بیان فرمائی کہ جس انسان کے اندر چار چیزیں ہوں، ایمان لایا، نیک اعمال کیا، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کیا اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کیا، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اچھا، یہ چار لوگ کامیاب ہیں، یہ دعویٰ تو ہو گیا کہ دنیا میں صرف چار قسم کے لوگ کامیاب ہیں، بقیہ سب لوگ کیا ہیں؟ ناکام ہیں۔ یہ دعویٰ ہو گیا نا، اللہ کی طرف سے ایک دعویٰ یہ ہے کہ پورے انسان خسارے میں ہیں سوائے چار انسانوں کے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اب اللہ رب العزت قسم میں دلیل کو لاتا ہے، جہاں کہیں بھی اللہ قسم کھاتا ہے
بات کا جو ٹاپک، بات کا جو مضمون ہوتا ہے اس کی دلیل لاتا ہے۔ بھئی اگر تم دلیل پوچھتے ہو کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سوائے 4 انسانوں کے کہ وہ 4 انسان، وہ انسان جس کے اندر یہ 4 صفتیں موجود ہوں وہ کامیاب ہیں، آپ اگر دلیل پوچھنا چاہتے ہیں تو دلیل زمانہ ہے۔ زمانے کو دیکھو، تاریخ پڑھو، تاریخ کے اوراق الٹا کر کے دیکھو، زمانے پہ نظر ڈالو، آپ کو یہ انسان جس کے اندر جو 4 صفتیں ہیں، اس کے علاوہ سارے انسان جو ہے آپ کو خسارے میں ملیں گے۔ یہ دلیل کے طور پر اللہ رب العزت لاتا ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ بعض علماء نے کہا کہ یہاں پر وقت بھی مراد ہے، وقت کی قسم، کیونکہ انسان کی زندگی میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ وقت ہے۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی انسان جو ہے، انسان کا وقت کیا ہو رہا ہے؟ جا رہا ہے، اور انسان موت کے قریب تر ہو رہا ہے۔ آج کل لوگ جو برتھڈے مناتے ہیں سال پر، حالانکہ یہ غیر مسلموں کی رسم ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے، لیکن یہ آ گئی مسلمانوں کے اندر۔ تو علماء نے لکھا کہ اس دن جو ہے اس انسان کو غم کرنا چاہیے کہ میری زندگی کا تو 1 سال اور کم ہو گیا۔ فرض کر لیجئے، مان لیجئے کہ انسان کی زندگی 60 سال کی ہے، اب اگر وہ 20 کا ہوا اور 20 سے 21 کا ہوا تو اس کی زندگی میں 1 سال کم ہوا یا 1 سال بڑھا؟ اس کی زندگی کی جو دیوار ہے اس سے تو 1 اینٹ اور گر گئی ہے۔ یہ خوشی کا، یہ جشن کا موقع نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے جو ہے یہاں پر زمانے کی قسم کھائی، فرمایا ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، خسارے میں ہے۔ خسر خسارے کو کہتے ہیں۔ جو حضرات اردو جانتے ہیں ان کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ سسریاں کو اردو میں سسر کہتے ہیں، اور بعض حضرات خسر بھی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ دوران درس ہمارے استاذ نے ہمیں یہ سوال کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض حضرات جو ہے سسر کو خسر کیوں کہتے ہیں؟ تو طالب علم نے جواب دیا شاید ملتے جلتے لفظ ہے، سسر بھی وہی ہے، خسر بھی وہی ہے۔ کہا نہیں، عام طور پر جو ہے داماد کے لیے سسر خسر کا ذریعہ بنتا ہے، خسارے کا ذریعہ بنتا ہے، نقصان کا ذریعہ بنتا ہے، سر درد اور ٹینشن کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ ایسے ہی لطیفے کی بات ہے، ورنہ جو ہے تقریباً جو ہے کئی حضرات جو ہے سسر بھی ہے تو پھر پریشان ہو جائیں گے۔ خسر، خسارے میں ہے انسان، ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے بڑے خسارے میں ہے۔ 4 صفتیں جس کے اندر آ جائے، کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر کے آئے۔ ایمان کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک توحید اور ایک رسالت۔ ایمان لا لیے، صرف کلمہ پڑھ لیے اتنا کافی نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد جب انسان نے کہہ دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس کے کہنے کے بعد انسان جو ہے غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ ہر ایک سے نظر اپنی ہٹا لے گا۔ ورنہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو کامیاب ہو جائے گی، کامیاب ہو جاؤ گے، اتنا چھوٹا سا تو جملہ تھا۔ اتنے چھوٹے سے جملے پر پورا مکہ کیوں برہم ہو گیا، کیوں ناراض ہو گیا؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کلمہ بھی پڑھتا ہے اور جا کر کے جو ہے قبروں سے اپنی حاجت بھی پوری مانگتا ہے، پوری کرتا ہے، اور ایک انسان جو ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے اور اپنے پیر اور مرشد کے سامنے سر بھی جھکاتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے۔ برسر عام کھلی محفل میں ایک انسان آ کر کے جو ہے سجدہ کر رہا ہے، وہ بھی بیان کے موقع پر، اسٹیج کے موقع پر۔ ہمارے شہر کی بات کر رہا ہوں، چند مہینے پہلے کی بات ہے، اور مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور پیر بھی دیے ہوئے ہیں اور آ کے لوگ سجدہ کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں لوگوں کے دل و دماغ میں یہ ساری باتیں کہاں سے آ جاتی ہیں۔ انسان جو مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتا ہے، کبھی نہیں جھکائے گا۔ وہ اپنی گردن کٹا سکتا ہے لیکن گردن جھکا نہیں سکتا ہے۔ حالانکہ ہماری جو شریعت ہے، اس شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ ایک ہے سجدہ عبادت کا، اسے کہتے ہیں سجدہ تعبدی، عبادت، اور ایک ہے سجدہ تعظیم کا، عظمت کا، یہ بھی حرام ہے۔ عظمت کا سجدہ بھی ہماری شریعت میں حرام ہے۔ تو
ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر کے آئے اور ایمان لائے، انہوں نے اللہ کو ایک جانا اور اللہ کے تمام جو صفات ہیں، رزق دینے والا وہی ہے اور زندگی اور موت دینے والا وہی ہے، کوئی عامل کسی کو زندگی نہیں دے سکتا، کسی کو موت نہیں دے سکتا۔ بچے کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی اور لوگ جو ہے مندروں پر چلے گئے، دیولوں پر چلے گئے کہ وہاں سے شفا ملتی ہے، اپنے ایمان کا لوگ سودا کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایک کافی محنت ایمان کی، دین کی اس وقت میں چلی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے، جیسا کہ میں بارہا کہتا ہوں کہ یہ جو دعوت و تبلیغ کے حضرات ہیں، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ایک ایسی فضا دنیا میں قائم کی کہ اس فضا کی وجہ سے لاکھوں بے دین دینداری کے اندر آئے ہیں اور لاکھوں جو ہے چور اچکے ڈکیت انہوں نے توبہ کر کے اچھی زندگی اختیار کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اور بھی بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری محنت ہو چکی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا جو تقاضا ہے اس پر بھی انسان پورا عمل کرتا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایمان اللہ کو ایک جاننا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا آخری نبی تسلیم کرتے ہیں۔ ابھی گزشتہ کل شہر بنگلور میں مدرسے دارالعلوم شاہ ولی اللہ، ایک ہمارے کرناٹک کا صوبے کا بڑا مدرسہ ہے، تو اس مدرسے میں جلسہ دستار بندی تھی۔ اس میں پورے ملک سے علماء کرام تشریف لائے تھے۔ تو آخری بات حضرت مولانا ابو القاسم صاحب نعمانی، میرے استاد دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بھی ہے، محتمم بھی ہے، حضرت کی بات ہوئی۔ تو حضرت نے ایک بات یہ کہی کہ آج کل ایسے لوگ ہندوستان کے اندر پیدا ہو رہے ہیں جو لوگوں کے اسلام اور ان کے ایمان پر ڈکیت ڈال رہے ہیں۔ اسی میں اورنگ آباد کے اندر ایک ملعون، ایک مردود شخص ہے جس کا نام جو ہے شکیل بن حنیف ہے۔ اس کے جو نوجوان ہیں یہ دینداری کا لباس اوڑھ کر کے لوگوں کے درمیان گھس کر کے اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے کیا ہیں کہ امام مہدی جو قرب قیامت کے قریب آنے والے ہیں وہ آ چکے ہیں، اورنگ آباد میں ہیں، اور وہ عیسیٰ بھی ہیں، وہ مہدی بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری بستی اورنگ آباد میں قائم کر لی ہے، جو اس کو جو ہے عیسیٰ بھی مان رہی ہے اور مہدی بھی مان رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ فتنہ اتنا زیادہ، اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے کہ نوجوان لڑکے جو ہے، چونکہ ابھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ فلسطین کے حالات بھی خراب ہیں، اور جب بھی ایسے حالات خراب ہوتے ہیں فوراً یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ مہدی آ چکے ہیں، مہدی آ چکے ہیں، مہدی آ چکے ہیں، اور نوجوان جو ہے اس کے بھڑکاؤ میں آ جاتے ہیں۔ وہ جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہر گری پڑی چیز کو اٹھانے والے لوگ موجود رہتے ہیں۔ کوئی چیز گری پڑی ہوئی ہے، ایسا نہیں کہ کبھی بھی ہمارا ہندوستان ایک ایسا ملک ہے اس پہ کوئی بھی اٹھ کر کے کچھ بھی دعویٰ کر دے، کچھ لوگ تو اس کے ماننے والے مل ہی جائیں گے، پیدا ہو ہی جائیں گے۔ ابھی معلوم ہوا کہ اس کا ایک دائی، بلکہ دائی کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، یعنی یہ جو غلط عقائد پھیلانے والا، ان کے لوگ انہوں نے مدینے میں تک بٹھا کے رکھے ہیں، اور لوگ جو عمرے کو جا رہے ہیں ان کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے مہدی آ چکے ہیں، جدہ کے اندر بٹھائے ہوئے ہیں۔ تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ہم اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ اور دوسری بات، ایک اور فتنہ ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نوجوان اس کو سن بھی رہے ہیں، اور وہ فتنہ گوہر شاہی ہے۔ اور یہ کمبخت یہ کہتا ہے، اتنا غلط عقیدہ اور اتنے غلط نظریات ہیں کہ ان کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اللہ رب العزت خود گوہر شاہی کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ نقل کفر کفر نہ باشد۔ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو نوجوان نسلیں ہیں، لڑکے لڑکیاں ہیں، یہ لوگ نوجوانوں پہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ بڑے حضرات کبھی اس جال میں نہیں آئیں گے، ان کو پتہ ہے اس چیز کا، لیکن یہ لوگ اسکولوں میں، کالجوں کے اندر اور دیگر جگہوں پر بچوں کی ذہنیت پہ وار کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ پہ حملہ کرتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ کے ایمان کو اور نوجوانوں کے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔
آج اسکولوں کے اندر کیا نہیں ہو رہا ہے، پوری طریقے سے ہمارے نوجوان بچے بچیوں کے ایمان کو اچکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کے اندر بے حیائی لائی جا رہی ہے۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت فلاں اسکول میں ہماری بچی پڑھتی ہے اور میں اس اسکول سے بچی کو نکالنا چاہتا ہوں، اس کی تعلیم ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے وجہ پوچھی، انہوں نے وجہ یہ بتلائی کہ 9th میں ان کی بچی ہے، 14 سال کی ہوگی۔ 9th میں لڑکیاں اور لڑکے دونوں موجود ہیں، مخلوط تعلیم ہے۔ اس میں ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ کو یہ سبق دے رہی ہے، یہ سبق پڑھا رہی ہے کہ دیکھو آگے چل کر کے تم کبھی اپنا پارٹنر چنو تو پہلے لیونگ اختیار کرنا۔ لیونگ کہتے ہیں چند دن رہیں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے اور ایک ساتھ کمرے میں اکٹھے رہیں گے، سب کچھ کریں گے، سمجھ میں آیا تو رشتہ آگے بڑھائیں گے، نہیں سمجھ میں آیا تو رشتہ ختم کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، ٹیچر کے ہی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ حالانکہ مسجد ہے، پاکیزہ ماحول ہے، ہمیں اتنے بڑے ہو کر کے بھی وہ جملہ زبان پر لانے پہ شرم آتی ہے، لیکن یہ جملے اسٹوڈنٹ کے سامنے لائے جا رہے ہیں۔ وہ ٹیچر کہتی ہے گرلز کے سامنے آپ لیونگ کریں، بس اتنا خیال کریں کہ آپ کانڈوم استعمال کریں گے۔ یہ 9 کلاس کے اندر جو ہے ٹیچر پوری لڑکیوں کے سامنے بے شرمی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ ان کے سامنے اور لڑکی بھی غل مچا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، لڑکی بھی اور ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، سب کچھ اختیار کر رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے، اسکول کے اندر زنا کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہمارے ہندوستان کی حالت بھی تو بڑی عجیب ہے نا، سگریٹ بھی بیچیں گے لیکن پیچھے لکھ دیں گے کہ صحت کے لیے ہانیکارک ہے، نقصان دہ ہے۔ شراب بھی بیچیں گے اور کہہ دیں گے کہ اس میں نقصان ہے۔ اور ابھی یوٹیوب کے اندر جو ہے کچھ گیم ایسے آ گئے ہیں جس گیم کو جو ہے پروموٹ کیا جا رہا ہے، لیکن آخری میں بس اتنا کہہ دیا جاتا ہے کہ اس میں عادت لگ سکتی ہے، وہ جملے بھی مجھے یاد نہیں ہے، نقصان ہو سکتا ہے، ذرا دیکھ کر کے کھیلیں۔ عجیب ہمارے یعنی حکومتیں ہیں اور عجیب ان کی پالیسیاں ہیں۔ تو اس وقت میں شدید ضرورت ہے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی ایمان، ان کے دین، ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کی سوچ، اس کی فکر کرنے کی۔ یہ جو ہمارے سامنے مصیبت ہے موبائل کی، تقریباً یہ سب کے اخلاق پہ جو ہے پردہ ڈال چکی ہے۔ 15 دن پہلے ایک جگہ پر ایک مدرسے کے اندر دارالقضاء میں 18 سال میاں بیوی کو، بیٹا فرسٹ PUC میں ہے اور بیٹی SLC میں ہے، خلا ہو گیا۔ وجہ فون، غیروں سے تعلقات ہیں۔ تو میں نے تعجب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ گزشتہ کل 11 سال شادی ہو کر کے رشتہ ختم ہو گیا اور رشتہ ٹوٹ گیا۔ 8 سال کی یا 9 سال کی بچی موجود ہے اور 7 سال کا بچہ موجود ہے، وجہ فون ہے۔ تعلقات قائم ہو رہے ہیں۔ یہ دنیا بھر کی جو بلائیں ہیں، یہ انسٹاگرام ہے، یہ ہے، ماں باپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے یہ کہا کہ عجیب لوگ ہیں کہ جتنا یہ لوگ اپنی بکری کا اور اپنے کتے کا خیال کرتے ہیں، اپنی اولاد کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ آج کل لوگ جو جانور پال رہے ہیں نا، بکریوں کا جتنا پیدا کر دیا چھوڑ دیا، بس ختم ہو گیا۔ بچے جب اتنی دور چلے گئے کہ وہاں سے ان کو لوٹانے کی اب کوئی صورت نہیں رہتی ہے، تب پریشان ہوتے ہیں، روتے بھی ہیں، دھوتے بھی ہیں۔ اور لڑکیاں غیروں سے ناجائز تعلقات قائم کر رہی ہیں، اور یہ بھی بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات کہی تھی۔ میں اب بھی جو نوجوان، خصوصاً نوجوان اس کی کلپ بناتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ فلاں غیر کے ساتھ جو ہے پٹھن میں تھی، یہ فلاں کے ساتھ جو ہے کیرس میں تھی، یہ فلاں کے ساتھ فلاں جگہ پر تھی، اوٹی میں تھی، فلاں تھی۔ ایک بات یاد رکھے، ذرا سنجیدگی کے ساتھ سنیں میری اس بات کو۔ اگر کوئی مسلمان لڑکی بہن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی غیر کے ساتھ پکڑی گئی، اس کا ویڈیو بنانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ کیا اگر وہاں میری بہن ہوتی تو میں اپنا ویڈیو بناتا، اس کو وائرل کرتا؟ پہلی بات۔ دوسری بات، ہم کیا کر رہے ہیں، اصلاح کے خاطر ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں میں معلوم ہو، لوگوں میں احساس جاگے۔ لیکن ذرا یہ بتائیں، ویڈیو بننے کے بعد اب اس لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ لا محالہ ہو سکتا ہے اس نے ٹائم پاس کے لیے اس کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوں، ابھی تو اس کی مجبوری بن جائے گی اس کے ساتھ شادی کرنا، اس کے ساتھ نکاح کرنا۔ اب تک تو مجبوری نہیں تھی۔ اچھا چلو، اگر سمجھانے سے شاید وہ اس کو چھوڑ بھی دیتی، اب چھوڑنے کے بعد اس کے پاس دوسرا آپشن کہاں بچا؟
اور صرف اس ایک لڑکی کا نہیں، اس کے پورے گھرانے کی عزت مٹی میں مل گئی. اب اس کی دوسری بہنوں سے کون شادی ہوگا؟ اس کے بھائی کو رشتہ کون دے گا؟ یہ سب سوچنے والی باتیں ہیں نا. ہاں اگر اصلاح کرنی ہے تو ان دونوں کو پکڑ کر کے یا اس لڑکی کو پکڑ کر کے ان کے گھر والوں کے پاس جائیں، ان کے ذمہ داروں سے بٹھا کر کے بات کریں، ان کے باپ سے، ان کے ذمہ داروں سے بٹھا کر کے بات کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یا کم از کم صورت تو بلر کر دیں وائرل کرنے سے پہلے، تاکہ اس کی عزت محفوظ ہو جائے. ایڈٹ کرتے ہیں نا تو وہ ایڈٹ میں صورت بلر کر دینی چاہیے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سارا المیہ ہے. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر کے آئے اور صرف ایمان لے کر کے نہیں آئے، وعملوا الصالحات، انہوں نے زندگی میں نیک اعمال بھی کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات دیے. کیونکہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العزت نے ہماری جو زندگی ہے وہ جنت کے بدلے وہ خرید لیا ہے. ہماری زندگی یہ ہماری نہیں ہے، ہم اس میں اپنی منمانی نہیں کر سکتے ہیں، یہ اللہ نے اس کو خرید لیا ہے، ہم اللہ کو بیچ چکے ہیں یہ چیز. ہماری زندگی نقصان میں ہے، مگر وہ وقت جو وقت ہم نے نمازوں میں لگا دیا، ذکر میں لگا دیا، صدقہ اور خیرات میں لگا دیا، جمعے کے بیانات میں سننے میں لگا دیا، یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ کامیاب وقت ہے، یہ اللہ نے سیو کر لیا، محفوظ کر لیا. وتواصوا بالحق، ایمان لائے، نیک اعمال کیے. یہ دو کام کر کر کے یہ خاموش نہیں بڑھ گئے. عابد جو ہوتا ہے نا، عابد کہتے ہیں کونا پکڑ لیا، تسبیح ڈھکل رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، یہ دو اعمال کرتا ہے. ایمان نہ لیا، نیک اعمال کر رہا ہے. عابد پہ لوگ حاسد بھی نہیں ہوتے ہیں، جلتے بھی نہیں ہیں. ارے وہ اپنی تسبیح پڑھ رہا ہے، ایمان لایا ہوا ہے، اسے کیا جلنا ہے. لیکن تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، یہ اب چپ نہیں بیٹھی، یہ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت اور وصیت بھی کریں گے، اور ایک اس کے اوپر جو حالات آئیں گے اس پر صبر بھی کریں گے. تو یہ جو دعوت و تبلیغ کے حضرات ہیں، ایمان بھی لائے ہیں، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، نیک اعمال بھی کیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. ہم تو نیک ہو گئے لیکن ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے، ہم تو نیک ہو گئے ہماری بچیوں کا کیا حال ہے. یہ ایک دوسرے کو حق بات کی کیا کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں. وصیت یہ نصیحت کا اعلیٰ درجہ ہے. آپ حضرات کو معلوم ہونی چاہیے کہ وصیت کسے کہتے ہیں. جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے اور اپنی اولاد کو جب وہ بلاتا ہے تو اس کے پاس کوئی لمبا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ بیکار کی باتیں کرے، وہ شارٹ اینڈ سویٹ اور پوری تاکید کے ساتھ کوئی بات بتاتا ہے، اس کو وصیت کہتے ہیں. یعنی گویا کہ وہ اپنی زندگی کے آخری کلمات ہیں. لوگ بولتے ہیں نا کہ یہ ہمارے بابا آخری وقت میں بولے تھے، زندگی بھر جو باتیں بولے اسے بھول جاتے ہیں، لیکن مرتے وقت جو بات بولے اسے یاد رکھ لیتے ہیں. مرنے کے بعد نہ انسان کی قدر آتی ہے، باپ کی قدر آتی ہے، ماں کی قدر آتی ہے، جانے کے بعد، رہے تک نہیں. تو تواصوا بالحق، حق بات کی یہ دوسروں کو وصیت کرتے ہیں. اور حق بات پر جم جانا، حق بات کی وصیت کرنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. زمانہ معاشرہ اس میں جو ہے مخالف ہو جاتا ہے. ایک بچی گھر میں پردہ کرنے والی ہو گئی، اب طرح طرح کے جملے اس کے اوپر بولے جانے لگے. دیور آتا ہے، بولتا ہے کیا یہ بھابھی پردہ کر رہی سو، کیا ہمیں باہر آج تک چھوکریاں دیکھے نہیں، کیا ان کو دیکھنے کے واسطے آ گئے. اس طریقے کے جملے مل رہے ہیں. باقاعدہ ساس جو ہے بہو کو یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے ذہن میں کیا ہے کہ میرا بچہ غلط ہے. کیا شریعت نے دیور سے دیور سے پردہ کرنے کے لیے یہ اس وجہ سے کہا کہ دیور کی نیت اچھی نہیں ہے؟ نہیں، دیور کی نیت اچھی ہو یا دیور کی نیت خراب ہو، اسے کیا لینا دینا ہے، یہ تو شریعت کا عمل ہے نا. دنیا بھر کی باتیں اس لڑکی کو کوسی جا رہی ہیں. سیدھا بیٹھو. اب وہ لڑکا بھی جو ہے ناراض ہے، کیا بھابھی میں آتی ہوں کر لیتی، کیا میں ان کے ساتھ کچھ غلط کر رہا ہوں، کیا میں کچھ غلط دیکھ رہا ہوں، کیا میں کیا ان کو کچھ غلط میرا ارادہ ہے کیا. بھی اللہ نے جب کہہ دیا ہے وہ پردہ کر رہی ہے تو اسے پردہ کرنے دو نا، اس میں غلط کی کیا بات ہے. ایک مولانا صاحب جو ہے یہ بات کہہ رہے تھے کہ عام طور پر مستورات کا جو مزاج ہوتا ہے عورتوں کا، اگر وہ بے پردہ بیٹھی بھی ہوئی ہے اور لوگ آگے سے سامنے سے جا رہے ہیں، لیکن مولانا اگر جائیں تو فوراً پردہ کر لیتی ہیں. تو ایک مولانا صاحب نے کہا کہ کیا حضرت، کیا ہم غلط ہیں کہ مولاناؤں پر ان کو بھروسہ نہیں ہے کہ دنیا بھر کے لوگ جا رہے ہیں تب تو بے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں، مولانا گئے تو فوراً کیا کر دیے.
پردہ کر لیے. کیا مولانا صاحب کی نگاہیں غلط ہیں یا ان کا خیال غلط ہے یا مفتی صاحب صحیح نہیں ہیں؟ تو اس کا جواب جو ہے حضرت نے دیا کہ اصل میں ان عورتوں کے دل میں یہ بات ہے کہ مولاناؤں کے سامنے بے پردہ رہنا بے شرمی کی بات ہے. وہ تمہاری عزت کر رہی ہیں, تمہیں غلط نگاہوں سے نہیں دیکھ رہی ہیں, تمہیں وہ خدا کا بندہ محبوب سمجھ رہی ہیں کہ ہم ان کی وجہ سے جو ہے کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جاؤں. وہ تمہاری عزت میں, تمہارے احترام میں, تمہارے ادب میں, کیونکہ ایک شریعت والا آدمی ہے, شریعت کی پابندی کرنے والا آدمی ہے, تو ان کے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ سامنے والا انسان جو ہے شریعت کی پابندی کرنے والا ہونا, تو اس کے سامنے وہ بغیر پابندی سے ڈرتے ہیں. کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ حافظ صاحب کو دیکھتے ہوئے سگریٹ پھینک دیتے ہیں. یہ بھی ایک اللہ کا شکر ہے کہ اتنی عزت تو موجود ہے. ہاں کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, نہ یہ خیال کرتے ہیں کہ مولانا کھڑے ہوئے ہیں, نہ یہ خیال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کھڑے ہوئے پی رہے ہیں. مسئلہ جائز ناجائز کا نہیں ہے, اور نہ مسئلہ وہ علماء, وہ مولوی صاحب کی عزت کا ہے. مسئلہ خدا کا جو علم ہے اس کی عزت کا مسئلہ ہے. گویا کہ قرآن اور حدیث کے علم کی قدر کوئی کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ چند باتیں تھیں. والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, انسان جو ہے بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے. الا الذین, مگر وہ انسان جو آمنو, جو ایمان لے کر کے آئے, وعملوا الصالحات, اور نیک اعمال کیے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے, اور حق کی نصیحت کرنے پر جو حالات آئے اس پر وہ صبر بھی کرتے رہے. تو بہرحال آپ حضرات جانتے ہیں کہ 7 جنوری کو آنے والی اتوار کو جو ہے اسٹوڈنٹ کا سالانہ اجتماع جو ہے بروز اتوار 7 جنوری 2024 صبح 9 بجے سے عصر تک دارالعلوم صدیقیہ میں طے پایا ہے. خصوصاً ذمہ دار حضرات سے, جو بڑے حضرات ہیں, ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو جو ہے پوری پابندی کے ساتھ اور پوری اہمیت کے ساتھ جو ہے وہاں پر بھیجنے کی کوشش کریں, بلکہ خود لا کر کے وہاں پر چھوڑنے کی اور خود ساتھ میں رہنے کی فکر کریں. اس سے جو ہے بڑا فائدہ ہوگا اور نوجوانوں کی اصلاح ہوگی, اور کم از کم یہ دعوت و تبلیغ سے اگر جڑ جائیں گے تو بہت بڑی مصیبت سے اور بہت بڑے خسارے سے جو ہے نوجوان بچے بچ جائیں گے. تو اسی سلسلے میں یہ اجتماع قائم ہے. تمام حضرات جو ہے اپنے نوجوان بچوں کو اور اپنے نوجوان لڑکوں کو اس میں بھیجنے کی, لا کر چھوڑنے کی فکر کریں. دوسرا اعلان یہ ہے کہ غوثیہ نگر میں مدرسہ عثمان غنی, اس میں قریب جو ہے 100 سے زائد طلبہ, 120 طلبہ جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. دینی علوم بھی یہاں پر پڑھائے جاتے ہیں اور عصری علوم بھی یہاں پر پڑھائے جاتے ہیں. لیکن یہ بات آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو مدارس چلتے ہیں وہ امت کے تعاون سے چلتے ہیں. آپ حضرات کی گاڑے پیسے کی جو کمائی ہے اسی سے چلتے ہیں, نہ حکومت سے کوئی پیسے لیے جاتے ہیں. ایک دور تو وہ تھا جس میں بادشاہ مدرسے چلاتے تھے, مساجد چلاتے تھے, یہ مستقل عنوان ہے. بعض حضرات نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ آج کل عوام جو ہے یہ تعاون کا مزاج جو ہے چھوڑتی جا رہی ہے. مساجد کے لیے بھی, مدارس کے لیے بھی مستقل عنوان ہے, اس پر کبھی بات ہوگی. لیکن صرف ایک ایک پیسہ کر کے جو ہے جوڑ کر کے جو ہے مدارس چلائے جاتے ہیں. اور خصوصاً جیسے جیسے رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے, جیسا اب قریب آتا جا رہا ہے, 2-3 مہینے تقریباً مدارس کے فنڈ ختم ہو جاتے ہیں. اب اس مدرسے میں بھی محتمیم صاحب سے بات ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے کی اساتذہ کی تنخواہیں بھی نہیں دی گئی ہیں, پیسہ ہی نہیں ہے. تو بہرحال آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے شہر کا, اپنے علاقے کا, غوثیہ نگر کا جو ہے مدرسہ ہے, زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائیں, اور آپ کی جائز تمناؤں کو اور آپ کے علم دین کی خدمت کو قبول کرنے کو توفیق عطا فرمائیں. جن حضرات کی سنت لگی ہیں وہ سنت ادا کریں.